اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 531 ملاحظہ فرمائیں۔ 5 منٹ بھی اگر ایک کریٹ کھولنے میں صرف ہوتے تو اس ٹرک کے لیے شاید 15-20 منٹ درکار تھے۔ چنانچہ میں نے سامنے کے کریٹ نہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اصل مال پیچھے ہوگا اور بہت نیچے ہوگا۔ اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے میں نے آخری حصے کی کتاروں میں سے اوپر کے کریٹ ہٹا کر دیکھا اور کامیاب رہا۔ نیچے کے 5 کریٹ اسلحے سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ریسرچ کے نتائج سے غالب اور نازو کو آگاہ کر دینا بہتر سمجھا تاکہ وہ غیر ضروری طور پر وقت اور محنت کے ضیاع سے بچ جائیں، مگر ابتدائی ناکامی کے بعد خود انہوں نے بھی وہی کیا تھا جو میں نے کیا۔ یہ تو بہت اسلحہ ہے یار سکندر، غالب نے پریشانی سے کہا۔ میں نے کہا ہاں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب گودام پہلے ہی بھرے ہوئے تھے تو ایک اور کھیپ یہاں کیوں لائی گئی؟ جو مال پہلے سے موجود تھا وہ اب تک آگے کیوں نہیں روانہ کیا گیا؟ غالب نے کہا غالباً یہی وجہ ہے کہ ٹرک بھرے ہوئے کھڑے ہیں۔ ہوگی کوئی ایسی بات کہ ابھی تک پچھلا مال نہیں نکلا؟ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجوہات تو کئی ہو سکتی ہیں۔ ٹرک نہ ملے ہوں، راستے میں کوئی خطرہ یا رکاوٹ ہو، چنانچہ لائن کلیئر ہونے کا سگنل نہ ملا ہو۔ غالب نیچے اتر آیا اور نازو کی طرف گیا۔ کیا تم ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہو کہ اس ٹرک میں صرف آلو اور پیاز ہیں؟ میں نے کہا نیچے آ جاؤ، جو ثابت ہونا تھا وہ ثابت ہو گیا ہے۔ نازو نے پردے سے برآمد ہوتے ہوئے کہا یہ پیاز تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں، لو 100 پیاز کھا لو۔ اس نے غالب کو ایک پیاز پیش کیا۔ مجھے اچانک درمیان والے ٹرک کا خیال آیا۔ اس کے باہر نیلے رنگ کی وہ پٹی بھی موجود تھی جو شناخت کی علامت تھی۔ نازو نے میری نگاہوں کا مفہوم سمجھ لیا اور اس کے پردے کی ڈوریاں کھولنے لگی۔ نازو کے بعد غالب اور پھر میں نے اندر پہنچ کر دیکھا تو کریٹ مختلف انداز میں رکھے ہوئے نظر آئے۔ یہ کریٹ ایک کتار کے پیچھے دوسری کتار جما کے نہیں بھرے گئے تھے، اس میں درمیان کی جگہ کو خالی چھوڑا گیا تھا۔ یہ 4-6 فٹ کی جگہ اوپر سے ایک گہری قبر کی طرح نظر آتی تھی۔ کریٹ اس کے چاروں طرف تھے اور انہیں گرنے سے بچانے کے لیے چاروں طرف لوہے کی مضبوط گرل کھڑی کی گئی تھی۔ کچھ کہے بغیر سب نے جان لیا کہ یہ انتظام کس کے لیے تھا۔ اس پنجرے میں شیلا کو اور اس کے بیٹے کو قید کر کے لایا گیا تھا، لیکن اب وہ یہاں نہیں تھے۔ میں لوہے کی گرل پر قدم جما کے اندر اتر گیا۔ یہ ایک بے مقصد جذباتی حرکت تھی جس کے پیچھے شوق اور تجسس سے زیادہ محبت کے جذبات کار فرما تھے۔ ہم سب وہ جگہ دیکھنا چاہتے تھے جہاں شیلا کا تصور باقی تھا، اس کی مظلومیت اور بے بسی کا احساس باقی تھا، اس کی پرعزیت قید تنہائی میں گزرنے والے صبر آزما لمحوں کا لمس باقی تھا۔ جب میں رابعہ کے ساتھ دوبارہ اپنے والد وزیر خان مرحوم کے گھر میں داخل ہوا تھا تو اس وقت بھی میری جذباتی کیفیت کچھ ایسی ہی تھی۔ نازو نے نیچے جھک کر کوئی چیز اٹھائی۔ یہ روٹی کا ایک خشک ہو جانے والا ٹکڑا تھا۔ نازو نے اسے چوما اور منہ میں رکھ لیا۔ میں نے اور غالب نے بھی اس کے رخساروں پر اور شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنے قریب کر لیا۔ اور کچھ دیر ان آنسوؤں کو سنبھال کے رکھو جان، غالب نے پیار سے کہا۔ ابھی کچھ دیر بعد اسے گلے مل کے جتنا چاہو رو لینا۔ نازو نے ایک ادھوری سسکی کے ساتھ کہا میں کہاں رو رہی ہوں؟ میں نے اور غالب نے اس کو جھوٹا نہیں کہا کیونکہ وہ واقعی نہیں رو رہی تھی۔ آنسو خود اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ قصور نازو کا نہیں تھا، اس کے آنسوؤں کا تھا۔ قصور نازو کے حساس نازک دل کا تھا جو یادوں کی آنچل سے پگھل کر اشک بن گیا تھا۔ ہم زیادہ سخت دل رکھتے تھے کہ اس پر صرف نمی آئی جو پردے چشم تک پہنچ کے غائب ہو گئی۔ میں نے اور غالب نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ہاتھوں سے ٹٹول کے دیکھا۔ غالب کو ٹافیوں کے کچھ ریپر ملے، انہوں نے بچے کو ٹافیاں دی تھی۔ غالب نے تلخی سے کہا چپ کرانے کے لیے دی گئی ہوں گی۔ میں نے کہا تو ان کی مہمان نوازی کو تسلیم نہیں کرتا؟ اچانک میرے ہاتھ میں کانٹا چبھا۔ میں نے اس چیز کو اٹھا لیا، یہ کانوں کے ٹاپس میں سے ایک تھا۔ میں نے اسے روشنی کے رخ کر کے دیکھا۔ یہ شیلا کا ہے، نازو نے کہا۔ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ میں نے اداسی سے کہا۔ تاریکی میں اس کا رنگ تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن نازو نے اس کے ڈیزائن کو پہچان لیا تھا۔ جب میں نے اسے شیشے کے ایک تابوت میں محو خواب دیکھا تھا تو اس نے یہی ٹاپس پہن رکھے تھے، اور رابعہ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ٹاپس اس نے شیلا کو دیے تھے۔ اس نے ٹاپس کو تصویر میں بھی شناخت کر لیا تھا۔ اب یہ شیلا اور رابعہ دونوں کی نشانی تھا۔ میں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا۔
اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہم تینوں نے اپنے ہاتھوں سے فرش کو گھس ڈالا مگر کچھ اور تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ معلوم نہیں یہ گر کیا گیا تھا یا گرا دیا گیا تھا۔ گر گیا ہوگا، میں نے کہا۔ گرانے میں کوئی سینس نہیں، نہ شیلا یہ سوچ سکتی تھی کہ ہم یہاں پہنچ جائیں گے، نہ اس کو قید کر کے یہاں لانے والوں کے نزدیک اس کا کوئی امکان تھا۔ کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا اسے عمدن یہاں چھوڑنے سے۔ خیر یہ تو ثابت ہو گیا کہ شیلا اسی ٹرک میں یہاں پہنچی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، کالم نے کہا۔ اور اب وہ یہیں ہے، نازو نے کہا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ نہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن میں نے بے سبب نازو کو مایوسی عطا کرنے سے گریز کیا۔ امید بہرحال نا امیدی سے بہتر ہے۔ باقی ٹرکوں کو دیکھنا ہے، کالم نے باہر آ کے سوال کیا۔ میں نے کہا میرے خیال میں تو اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، ہم جو معلوم کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں۔ ہاں صرف آلو پیاز کے بھرے ہوئے ٹرک لے کر نہیں نکلے ہیں یہ لوگ، غالب نے کہا۔ نازو نے کہا اتنے آلو پیاز کہاں جائیں گے آخر؟ چودھری دلاور کے گھر اس کی اولی فیملی باقی تمام عمر آلو پیاز خریدنے کی ضرورت سے بے نیاز ہو گئی، غالب نے کہا۔ میں نے کہا پیکنگ میٹیریل بھی بک جاتا ہے، اصل مال اتار کے ڈرائیور چلے جاتے ہوں گے سبزی منڈی۔ رائٹ، غالب نے کہا۔ یہ لوگ سبزی منڈی میں کسی فردی نام سے آلو پیاز کی آڑتی بنے بیٹھے ہوں گے، بہت گواہ ہوں گے ان کے بے ضرر کاروبار کے۔ گولی چلنے کی آواز سن کر ہم سب اچھل پڑے اور پھر اس کمرے کی طرف بھاگے جہاں ہم نقلی بالک رام کو گل کی تحویل میں چھوڑ آئے تھے۔ اندر جاتے ہی میں نے بالک رام کو فرش پر ایڑیاں رگڑتے دیکھا، خون کا فوارہ اس کے سینے سے ابل رہا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، گل نے مختصراً کہا۔ میں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کیا تم نے کوئی رعایت دی تھی اسے؟ غالب نے کہا۔ گل نے اعتراف جرم کے انداز میں سر ہلایا۔ اس نے کہا تھا کہ دیوار کے ساتھ لگ کر اور ہاتھ اٹھا کر کھڑے کھڑے تھک گیا ہے۔ میں نے بیٹھے جانے کی اجازت دی یہ سمجھتے ہوئے کہ رہے گا تو وہیں۔ اس نے قریب سے لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، پتہ نہیں کیسے، اور مجھ پر کھینچ مارا۔ ارے تمہارے سر سے تو خون نکل رہا ہے، نازو نے چونک کر کہا۔ تم نے بتایا نہیں؟ گل مسکرائی۔ ایسے ہی معمولی سی چوٹ ہے۔ اب میں نے اور غالب نے بھی گل کی پیشانی پر دائیں جانب خون کے داغ کو دیکھا۔ ابھی تک ہماری ساری توجہ دم توڑتے ہوئے شخص کی طرف تھی۔ نازو نے قریب جا کر زخم کا معائنہ کیا۔ خون ابھی نکل رہا ہے مگر کوئی فکر کی بات نہیں، صرف کھال ہی پھٹی ہے، میں پٹی باندھ دیتی ہوں۔ پٹی کی ضرورت نہیں، گل نے کہا۔ اچھا صاف تو کر دوں، نازو نے کہا اور پھر جیب میں سے ایک رومال نکال لیا۔ میں نے کہا یہ سب غیر ضروری وردیوں کا بوجھ تو اتار دو، واقعی اس سے کچھ زیادہ ہی تھکن ہو رہی ہے، نازو نے کہا اور محافظ کی پہلی وردی اتار پھینکی۔ پولیس کی وردی کیسے چڑھا لی تھی تم نے ساڑی پر؟ غالب نے حیران ہو کر کہا۔ یہ مت پوچھو کیسے چڑھائی تھی، نازو نے کہا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ گل نے کہا ساری تو اوپر تک اٹھانی پڑی ہوگی، بالکل اوپر تک۔ اب میں نے بھی نازو کی مشکلات پر غور کیا، اس لیے چال بھی عجیب سی ہو رہی تھی اس کی۔ غالب ہنس پڑا۔ مرغی اگر بطخ کی طرح چلنے کی کوشش کرے تو ایسی ہی لگے گی۔ نازو نے واپس آتے ہوئے یہ بات سن لی تھی۔ اس نے ساڑی غالب کے منہ پر ماری۔ ہنس تو رہے ہو، ذرا پہلے یہ باندھو اور پھر پتلون پہن کر دکھاؤ۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ہم یہ نہیں کر سکتے، اب ہم اوپر جائیں گے، میں نے کہا، لیکن سب ایک ساتھ نہیں، گل نیچے رہے گی۔ یہ کیا مصیبت ہے، میں اکیلی رہوں گی، گل نے احتجاج کیا۔ اکیلی کیوں، مشین گن ہے تمہارے ساتھ، نازو نے کہا، اور اتنی ساری لاشیں ہیں، غالب بولا۔ کوئی اور کیوں نہیں رہتا؟ میں نے کہا گل، سب کا اپنا اپنا کام ہے، نازو درخت پر چڑھ سکتی ہے، میں کمند ڈال کے دیوار پر چڑھ سکتی ہوں، ہاں جوڈو کراٹے نہیں جانتی۔ میں نے کہا گل کمند موجود ہے، اوپر چڑھ جاؤ گی اکیلی؟ گل نے کہا کیوں نہیں، بھائی کے ساتھ ایسے کام بہت کیے تھے میں نے، کہاں ہے کمند؟ غالب نے میری بات کا مطلب سمجھ لیا۔ وہ رسی ابھی وہیں لٹک رہی ہے جس کے سارے یہ اترا تھا۔ اس نے نقلی بالک رام کی طرف اشارہ کیا۔ اگر یہ اسکیم کامیاب رہی تو سمجھو کام بن گیا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ گل کے اوپر جانے سے پہلے ہم پھر اندھیرا کر دیں گے، ایک طرف سے گل اوپر جائے گی، دوسری طرف سے میں جاؤں گا، زینے کی طرف سے نازو تم نیچے سے گل کو پورا کور فراہم کرو گی، کسی کا سایہ دکھائی دے اوپر تو اسے شوٹ کر دینا نیچے سے۔ اتنا اچھا نشانہ نہیں ہے میرا، نازو نے کہا۔ میں کر لوں گا یہ کام، غالب نے کہا۔ ایسی صورت میں نازو مجھے کور کرے گی، گل تم مشین گن کے ساتھ رسی پر چڑھ جاؤ گی۔ گل نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کیوں نہیں،
اپنی کمر سے باندھ لوں گی۔ وہ خوش تھی کہ آج اسے بھی اپنی ایک غیر معمولی صلاحیت کے مظاہرے کا موقع ملا جو پہلے ناگ منی کے کام آتی تھی۔ میں اوپر جا کے سب کو وارننگ دوں گا کہ باہر آ کے خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ ہر طرف سے محصور ہے اور کسی کا بچ نکلنا ناممکن ہے۔ اس اعلان پر سب تو خیر نہیں نکلیں گے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نکل آئے۔ اس اعلان کے بعد میں واپس سینے میں چھپ جاؤں گا۔ تم ان سب کو چھلنی کر دینا جو باہر آئیں۔ ایسے دھوکہ دے کر؟ یہ جنگ ہے بی بی، غالب نے برہمی سے کہا۔ ہر دشمن دھوکہ دیتا ہے اور جنگی تاریخ کی انگنت فتوحات دھوکہ دے کر حاصل کی گئی ہیں۔ دشمن کو دھوکہ دینے کا نام جنگی حکمت عملی کہلاتا ہے۔ مارے وہ جاتے ہیں جو دھوکہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے ابھی کچھ دیر پہلے دھوکہ کھایا تھا اور ایک رعایت دی تھی دشمن کو، اس کا انجام دیکھا تھا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہی تھا، پتھر ہوتا تو تمہارا سر پھٹ جاتا۔ وہ تمہاری مشین گن چھین لیتا اور ہماری ساری کامیابی ایک معمولی سی کوتاہی کے باعث ناکامی میں بدل جاتی، شکست ہو جاتی ہمیں، غالب نے کہا۔ وہ ہمیں کمرے میں قدم رکھتے ہی بھون ڈالتا۔ کمنڈال کے اوپر چڑھتے ہوئے کیا تم دھوکہ نہیں دو گی؟ نازو بولی۔ میں نے کہا جنگ میں جذبات کو الگ رکھو، صرف عقل استعمال کرو، ڈسپلن سے کام لو۔ ہر فوجی اگر سوال کرنے لگے حکم دینے والے سے یا جواز مانگنے لگے خیر کاروائی کا تو بیڑا غرق ہو جائے فوج کا۔ گل رونے کے قریب ہو گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا سکندر بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ ارے اب رونا مت شروع کر دینا، میں نے ہنس کر کہا۔ اس وقت 2 بجے ہیں، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ہیں۔ ہم 4 بجے یہاں سے نکل جائیں تو 5 بجے تک اتنی دور جا سکتے ہیں، پھر دشمن کے ہاتھ آنے کا ڈر نہ رہے۔ 5 بجے کے بعد اجالے کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تم تیار ہو تو جاؤ غالب کے ساتھ۔ گل نے مشین گن کو اپنی کمر کے ساتھ باندھنے کے لیے نازو کی ساڑی سے پٹی پھاڑنے کے لیے ساڑی کو درمیان سے چیر دیا۔ یہ راما راؤ کی ماں کی نشانی تھی، غالب نے کہا۔ جنگ میں جذبات کو الگ رکھو، صرف عقل استعمال کرو۔ گل نے میری طرف دیکھے بغیر میری بات دہرائی۔ کیا یہ حکم صرف میرے لیے تھا؟ غالب نے خفت سے دانت نکالے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم مشین بن جاؤ۔ میں مشین گن بن گئی ہوں، چلیے، گل نے کہا اور باہر نکل گئی۔ بہت حساس لڑکی ہے، نازو نے کہا اور غالب کو گل کے پیچھے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ میں نے باہر نکل کر مین سوئچ کو دوبارہ آف کیا۔ اوپر نیچے کی دونوں منزلیں تاریکی میں ڈوب گئیں۔ چند منٹ کے بعد جب میری آنکھیں پھر اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو مجھے گل اس رسی پر نظر آئی، اتنی بلندی پر جتنی بلندی پر میں نے نقلی بالغ رام کو دیکھا تھا۔ غالب سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ گل نے اندھیرے میں ہماری طرف دیکھ کے ہاتھ ہلایا تو میرے دل نے کلا بازی کھائی۔ ایک ہاتھ ہلاتے وقت گل نے رسی کو صرف ایک ہاتھ سے ہی تھاما ہوگا۔ بے وقوف، گرے گی، میں نے بے اختیار کہا۔ اسے آج موقع ملا ہے سب کو امپریس کرنے کا، نازو بولی۔ چلو ورنہ وہ پھر ہاتھ ہلائے گی، میں نے کہا۔ میں نے زینے کا رخ کیا تو مجھے پہلی لاش عین پہلی سیڑھی کے سامنے پڑی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اوپر جانے کا راستہ روک رکھا تھا۔ میں نے اسے عبور کرنے کے لیے لمبا قدم اٹھایا تو میرا پیر پھسل گیا۔ میرے قدموں کے نیچے اس کا خون تھا جو اتنی دیر میں جیلی کی طرح جم گیا تھا۔ میں نے ریلنگ کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا اور نازو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ذرا دھیان سے، نیچے خون ہے، میں نے کہا۔ خون اوپر بھی تھا۔ چوتھی سیڑھی پر ایک اور شخص ایسے پڑا تھا کہ اس کا سر نیچے کی طرف تھا اور دھڑ اوپر۔ اس کی ٹانگیں ریلنگ کے نیچے کی گرل میں پھنس گئی تھی۔ اندھیرے میں خون کے داغ نظر نہیں آتے تھے جو اوپر سے نیچے تک بہہ کے جم گیا تھا۔ کراہیت کے شدید احساس سے نازو کو ابکائی آئی۔ خود میرا جی خون کی بو سے متلا رہا تھا اور مجھے اپنے ہم جنس انسانوں کے لہو پر قدم رکھتے ہوئے چلنا بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ مگر فتح و شکست کی جد و جہد سے گزرتے ہوئے ایسے سخت مقامات بھی آتے ہیں۔ یہ خون میرا بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خون پر سے دشمن جوتوں سمیت گزر جاتا۔ میں نے اپنی زندگی کے تسلسل پر خدا کے حضور شکر گزاری کے جذبات پیش کیے۔ ابھی تک میں کامیاب ہوں کیونکہ میں زندہ ہوں۔ معلوم نہیں نازو کے جذبات کیا تھے۔ ہم جہاں تھے وہاں صرف اپنی خاموشی کی زبان میں ہی گفتگو کر سکتے تھے۔ کوئی آہٹ کیے بغیر ہم دبے پاؤں ایک ایک قدم اوپر کی جانب بڑھتے گئے۔ شروع کی چند سیڑھیوں پر مجھے جوتوں کے سول کچھ چپکتے ہوئے محسوس ہوئے، مگر اب سول پر لگ جانے والا خون صاف ہو چکا تھا۔ زینے کے موڑ پر نازو نے رک کر دیوار کا سہارا لیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا لگا مگر اس کے ماتھے پر پسینے کی نمی تھی۔ میں نے اس کے کان میں کہا، نازو ہمیں زندہ رہنا ہے، ایسے مرنا نہیں ہے، ہمت سے کام لو۔ نازو نے سر ہلایا اور پھر میرے ساتھ چل پڑی۔
3 सीढ़ियां भी बाकी थी कि मैंने नाजो को रोक दिया। फिर मैंने आगे जाके पहले कमरे की दीवार की ओर से झांक कर देखा। ऊपर का नक्शा मुख्तलिफ नहीं था। फ़र्क सिर्फ ये था कि नीचे जितनी जगह जीने के लिए छोड़ी गई थी वो ऊपर नई तर्ज के बाथरूम बनाने में इस्तेमाल हुई थी। ये बाथरूम मेरे बाएं हाथ पर थे। दाईं जानिब वही तवील बरामदा था जिसमें सारे कमरों के दरवाजे खुलते थे। बरामदे के आखिरी हिस्से में गुल दीवार से लगी खड़ी थी, मगर दीवार उसे किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती थी। किसी भी कमरे से बाहर आए बगैर कोई भी शख्स उसे देख सकता था। जहाँ बरामदा ख़त्म होता था वहाँ एक तरफ आखिरी कमरे की दीवार थी, बाकी दो तरफ बरामदे की हद बंदी करने वाली 4 फुट ऊंची दीवार थी जो बरामदे की छत को सहारा देने वाले सतूनों की कितार को मिलाती थी। चुनाचे उसके छुपने के लिए वहाँ कोई गोशा तक दस्तयाब ना था। वो इंतहाई गैर महफूज थी और पस मंजर की रोशनी में उसका वजूद एक आसान टारगेट था। गुल को इस खतरे में धकेलने के जिम्मेदार हम सब थे, मगर अब उसे वापस भेजना हमारे इख्तियार की बात ना थी। मैंने नाजो को करीब बुलाकर कहा, ये बाथरूम देख रही हो? उसने इकरार में सर हिलाया। ये तुम्हारे लिए एक महफूज मोर्चा साबित हो सकते हैं। मैंने उसके कान में कहा, अगर तुम अंदर जा सको। नाजो ने मेरे कान में सरगोशी की। मैं जाती हूँ, तुम ख्याल रखना। वो पंजों के बल चलती बिल्ली की तरह बे आवाज़ कदमों से आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि उसने अपने खून आलूद जूतों से निजात हासिल कर ली थी। मकसद अपने पैरों के नीचे इंसानी खून की मौजूदगी के एहसास से निजात हासिल करना था। वापसी में वो क्या करेगी? गुजरना तो फिर इस खून पर से होगा, मैंने सोचा। नाजो ने बाथरूम के बंद दरवाजे के डोर लॉक को खोलने के लिए दस्ते को घुमाया। हल्का सा खटका सुनाई दिया। इस खामोशी में मुझे ये मामूली सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा लगी जो बंद कमरों में छुप कर बैठे हुए अय्यार दुश्मन के कानों तक भी पहुंच सकती थी। नाजो ने बड़ी फुर्ती से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर बंद कर दिया। मेरे कानों ने दोबारा उसके कब्जों की चूं चूं सुनी, मगर मैं रिवाल्वर से दरवाज़ों और खिड़कियों की तरफ देखता रहा। इस मुख्तसर वक्फे में कोई अपना हाथ या सर निकालता तो ट्राइगर पर मेरी उंगली खुद ब खुद दब जाती। इत्मीनान का गहरा सांस लेकर मैंने आस्तीन से माथे का पसीना साफ किया और फिर सामने आए बगैर लाउड स्पीकर की तरह कहा। मेरी आवाज़ बरामदे में गूंजी और इस सासाब शिकन सुकूत के आईने पर बारी पत्थर बन कर गिरी। तुम सब लोग जो मेरी आवाज़ सुन सकते हो, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, यह तुम सब के लिए एक वार्निंग है। मैंने कुछ तवक्कुफ किया। अब मेरे एतमाद का गिराफ बहुत ऊंचा हो गया था। मैंने अपने आप को किसी फातेह लश्कर के कमांडर की तरह महसूस किया जिसकी सपा ने वाकई दुश्मन का कोई कला फतह कर लिया हो। तुम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, मैंने जारिहाना लहजे और गुसीली आवाज़ में धाड़ कर कहा। तुम जानते हो तुम्हारे सब मुहाफिज और साथी मारे जा चुके हैं। ये जगह और सारा असलाह खाना हमारे कब्जे में है। तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। तुम मुकाबला नहीं कर सकते और जिंदा बच के नहीं जा सकते। हमने नीचे गोदाम के सारे असलहे को उड़ाने का फैसला किया है। उसके लिए हम दरमियान वाले गोदाम में टाइम बम रख चुके हैं, लेकिन हमने अभी टाइम सेट नहीं किया। उस बम के फटते ही यहाँ कुछ नहीं बचेगा। एक धमाके से दूसरे सब गोदाम भी उड़ जाएंगे, असलहे से लदे हुए ट्रक भी उड़ जाएंगे, लेकिन हम महफूज रहेंगे। 5 मिनट में हम बहुत दूर जा चुके होंगे, मगर 5 मिनट में तुम बाहर भी नहीं निकल सकोगे। मैंने फिर एक मुख्तसर वक्फा दिया। अभी तक मेरे ऐलान के जवाब में ना कोई बोला था और ना किसी ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर कुछ किया था। मैं बाकी ऐलान शुरू करने ही वाला था कि तीसरे कमरे से किसी ने चीख कर कहा, मुझे जाने दो, मैं बात करता हूं उनसे। उसके बाद एक फायर हुआ और बात करने वाला एक चीख मार के खामोश हो गया। तुम सबको खुदकुशी की इजाजत है। तुम चाहो तो एक दूसरे को कत्ल कर सकते हो, मैंने फिर बुलंद आवाज में पुकार कर कहा। लेकिन तुम चाहो तो अपनी जान बचा सकते हो, खुद को हमारे हवाले करके। अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो। आज सर से ऊपर उठा के बाहर आने वाले को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो गलती से या मजबूरी में हमारे पुराने दुश्मनों के आलाकार बने थे, उन सबको हमारी तरफ से माफ़ी मिलेगी। उनकी जान बख्शी कर दी जाएगी और वो जहां भी जाना चाहेंगे उन्हें जाने की इजाज़त होगी। हमारी तरफ से तुम्हें 10 मिनट की मोहलत दी जा रही है। अच्छी तरह सोच लो। 10 मिनट बाद हम अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर देंगे और जो इस मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके पर खचे उड़ जाएंगे। एक बार फिर खामोशी छा गई। वक्त की रफ्तार सुस्त पड़ गई। हर लम्हा एक तवील सबर आजमा इंतज़ार की कड़ी बन गया। अभी तक मेरे ऐलान पर किसी किस्म के रद्द अमल का फुकदान एक मायूस कुन बात थी। अगर किसी ने भी हथियार ना डाले, कोई मोर्चे से बाहर ना आए और किसी पर धमकी का असर ना हुआ, तो हमारा लाएअमल क्या होगा, ये मैंने अभी तक नहीं सोचा था। क्या दुश्मनों के साथ हमारे दोस्त भी थे
کسی کمرے میں رابعہ اور محسن قید تھے. شاید ان کے ساتھ شیلا بھی تھی اور اس کا معصوم بچہ بھی، جسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ آخر اسے ہنسنے، بولنے، یہاں تک کہ رونے کی آواز بھی کیوں حاصل نہیں رہی. ان کے منہ بند کر دیے گئے تھے یا انہیں ہوش و آواز سے بے نیاز کر کے ڈال دیا گیا تھا، ورنہ وہ جواب دیتے، اپنی موجودگی کا کوئی ثبوت فراہم کرتے. 2 منٹ گزر گئے. میں نے خاموشی کے تالاب میں اچانک پتھر پھینک دیا. نتیجہ پھر 0. سب کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے مگر کھڑکیاں بند تھیں. وہ تاریکی میں دبکے ہوئے منتظر تھے کہ ہم برآمدے سے گزرنے کی کوشش کریں تو ان کے کسی ریوالور یا مشین گن کی گولی کا آسانی سے نشانہ بن جائیں. صرف ایک شخص باہر آنے کے لیے اٹھا تھا. وہ ہم سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اسے باقی لوگوں نے خود ہی مار ڈالا تھا. اس کے بعد کون ہمت کرے گا اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی. 4 منٹ گزر گئے. میں نے اعلان کیا. میں 10 منٹ تک خاموش بھی بیٹھ سکتا تھا مگر بار بار اعلان کرتے رہنا ان کے اعصاب کی قوت برداشت پر وار کرنے کے مترادف تھا. خطرے سے سب ڈرتے ہیں مگر کوئی چلانے لگے خطرہ خطرہ تو خطرے کی دہشت بڑھ جاتی ہے اور اعصاب کے کشیدہ تار جنجنانے لگتے ہیں. اب میں نے سنجیدگی سے نئی حکمت عملی کے بارے میں سوچنا شروع کیا. پہلے کمرے کی کھڑکی مجھ سے 2 قدم کے فاصلے پر تھی. اس کے بعد ایک دروازہ تھا. میں جھک کر کھڑکی کی سطح سے نیچے رہ کر رینگتا ہوا دروازے تک جا سکتا تھا اور جان کے اندر کا منظر دیکھ سکتا تھا. مجھے نشانہ بنانے والے کو دروازے تک آنا پڑے گا یا کھڑکی سے جھانک کر دیکھنا پڑے گا. نازو آسانی سے اسے شوٹ کر دے گی. کیا وہ اپنی گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے؟ یار 2 منٹ کے بعد گھڑیال کی طرح منادی کرتا ہوں. اس 2 منٹ کے وقفے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب وہ کسی کارروائی کی توقع نہیں رکھتے. یہ خیال آتی میں نے چلا کر کہا 4 منٹ باقی ہیں اور پھر ایک دم جھک کر گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا آگے گیا. میرے دلی دل میں 2 دعائیں مانگی. ایک یہ کہ دور سے گل مجھ پر ہی مشین گن کا راؤنڈ نہ چلا دے. دوسری یہ کہ نازو کی نظر میری نقل و حرکت پر ہو اور وہ سمجھ لے کہ میرا ارادہ کیا ہے. میں فرش پر سرسراہٹ پیدا کیے بغیر آگے بڑھا یہاں تک کہ دروازہ مجھ سے 4 انچ دور رہ گیا. ایک جس کا فاصلہ احتیاط کے باعث 1 منٹ میں طے ہوا. 1 منٹ اب بھی باقی تھا. دشمن سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی تو میں اپنی جگہ پر موجود ہوں. چوتھا اعلان کرنے کے لیے میں نے آہستہ آہستہ سر کو جھکا کے آگے بڑھایا، ایسے کہ کسی کو حرکت کا احساس بھی نہ ہو. میں کسی جانور کی طرح چاروں ہاتھوں پیروں پر جسم کا وزن قائم رکھے خود اپنے دل کی دھڑکن کو بھی صاف سن رہا تھا اور ٹھنڈے پسینے کو اپنے وجود سے پھوٹتا محسوس کر رہا تھا. میری زندگی کا انحصار ایک لمحے کے 100ویں یا 1000ویں حصے کی مہلت پر تھا، جس میں اندر چھپے ہوئے پوری طرح مستعد دشمن کی نگاہ میرے سر کی آؤٹ لائن کو بھی نہ دیکھے مگر میں اسے دیکھ لوں. اسے میں نے کمرے کے وسط میں مشین گن کے ساتھ استادہ دیکھا. سانس روک کے میں نے اپنا سر پیچھے کیا اور اپنا ریوالور نکالا. میری پوزیشن ایسی تھی کہ میں ریوالور کو الٹے ہاتھ میں پکڑ کے گولی چلا سکتا تھا. میرے دائیں ہاتھ پر دیوار تھی اور چوکھٹ تھی. مجھے نشانہ بھی اندازے سے لینا تھا اور سامنے جائے بغیر لینا تھا. یہ ضروری تھا کہ نشانہ خطا نہ ہو. گولی اسے سینے یا سر میں نہ لگی تو وہ صرف زخمی ہوگا اور رد عمل کے طور پر مجھ پر حملہ کرے گا. شاید نازو سے مار گرائے مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ مجھ پر پورا راؤنڈ چلا دے اور پھر مارا جائے. میں نے بند آنکھیں کر کے خدا کو یاد کیا، پھر ایک دم بایاں ہاتھ سامنے کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا. اس وقت گولی چلنے کی آواز بھی بم کے دھماکے سے کم نہ تھی. میں نے پلٹ کر ایک چس لگائی اور جب واپس دیوار کی پناہ میں جا گرا تو مجھے یقین آیا کہ میں زندہ ہوں. میں نے کسی کی بھیانک چیخ سنی، پھر ایک دھماکہ سنا جو کسی کے گرنے کا تھا. دوسری آواز مشین گن کے فرش سے ٹکرانے کی تھی اور تیسری آواز پر میں تڑپ کے اٹھا. تیسری آواز رابعہ کی تھی. اس نے مجھے آواز دی تھی. میں نے چلا کے کہا رابعہ. رابعہ نے کہا تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی. ہاں میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں. تم وہیں رہو، باہر مت آنا، سنا تم نے؟ میں ابھی آتا ہوں تمہارے پاس. ہاں میں اندر رہوں گی. تم اکیلے ہو؟ نہیں، ہم ساتھ ہیں، فکر مت کرو، تھوڑی دیر کی بات ہو رہا ہے، ہم نکال لیں گے تمہیں. اور کوئی ہے تمہارے ساتھ؟ نہیں، اور کوئی نہیں، یہ ایک ہی تھا. مارا گیا وہ یا وہ مارا گیا؟ اس کی مشین گن میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، مورچے سے مت نکلنا. محسن کہاں ہے؟ محسن یہاں تو نہیں ہے. یہاں نہیں ہے؟ پھر کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، وہ بھاگ گیا تھا. رابعہ نے کہا. تیسرے کمرے سے استاد پیڈرو نے ایک مکروہ کہکا مارا جو بہت مصنوعی انداز میں خوفناک تھا. تمہارا یار یہاں ہے سکندر اعظم، آؤ اور لے جاؤ.